تم نے بوسے سے میرا استقبال نہ کیا، مگر جب سے میں آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ تم نے میرے سر پر ڈالنے کو تیل نہ دیا، اگر اس نے میرے پاؤں پر قیمتی عطر ڈالا۔ میں تمہیں بتاؤں، چونکہ اس نے زیادہ محبت دکھائی، اس کے گناہ بھی جو زیادہ تھے معاف ہوئے، لیکن جس کے گناہ کم معاف ہوئے وہ کم محبت دکھاتا ہے۔ تمہارے سب گناہ معاف ہوئے، تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا، سلامتی سے جاؤ۔ میں اور یسوع گاؤں گاؤں اور شہر شہر خدا کی بادشاہت کی منادی کرتے رہے۔ ان کے 12 شاگرد اور چند عورتیں بھی جو بد روحوں سے آزاد ہوئی تھیں ان کے ساتھ تھیں۔ مریم جو مگدلینی کہلاتی ہے، یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوذا کی بیوی، اور سوسنہ۔ لیکن رومی حکومت کے گلیل کے حکمران ہیرودیس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اس لیے قید کیا تھا کہ اس نے اسے بھائی کی بیوی سے شادی کرنے پر سرزنش کی تھی۔ جب ہم نائن کے پھاٹک کے پاس آئے تو دیکھا ایک جنازہ باہر آ رہا تھا، اور وہ مردہ بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب یسوع نے ماں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کفن کو چھوا اور کہا، نوجوان، میں تجھے حکم دیتا ہوں، اٹھ۔ تب وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اور یسوع نے اسے ماں کے حوالے کیا۔ پوچھئے کہ آپ ہی ہیں جو یوحنا نے کہا جو آنے والا ہے، یا کسی اور شخص کی راہ دیکھی؟ مالک، مالک، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پوچھا ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جو آنے والے ہیں، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھتے رہیں؟ جو کچھ تم نے دیکھا ہے سنا جا کر یوحنا کو بتاؤ۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو میری باتوں پر شک نہیں کرتے۔ مجھے اٹھائیں، میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ نظر آتا ہے؟ مجھے یسوع نظر آ رہے ہیں۔ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور جب بیج کا چھٹا دیا تو کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور کچھ کو ہوا کی چڑیوں نے چگ لیا، اور کچھ بیج پتھریلی زمین پر گرا، اور جب اگا تو نمی نہ ملنے کی وجہ سے وہیں سوکھ گیا، اور کچھ بیج جھاڑیوں میں جا گرا، اور جھاڑیوں نے اس کو چھپا لیا اور دبا لیا، اور کچھ بیج اچھی زمین پر گرا اور اگا اور بہت سا پھل لایا، ایک بیج 100 گنا زیادہ۔ مالک، جب بھیڑ ہوتی ہے آپ تمثیلوں میں کیوں بیان کرتے ہیں؟ تمہیں تو خدا کی بادشاہت کے بھیدوں کی سمجھ عطا کی گئی ہے، مگر دوسروں کو تمثیلوں میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں۔ اس تمثیل کا مطلب یہ ہے یہ بیج خدا کا زندہ کلام ہے، اور وہ بیج جو راہ کے کنارے گرا سے مراد ہے جو کلام سنتے ہیں، مگر ابلیس آ کر پیغام ان کے دلوں سے چرا کر لے جاتا ہے تاکہ وہ کہیں ایمان لا کر بچ نہ جائیں۔
وہ بھی جو پتھریلی زمین پر گرا سے مراد وہ ہیں جو کلام سن کر خوشی سے قبول کرتے ہیں مگر جڑ نہیں پکڑتے. ان کا ایمان وقتی ہوتا ہے اور جب آزمائش آتی ہے تو وہ پھر جاتی ہیں. وہ بھی جو جھاڑیوں میں گرا سے مراد ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں مگر دنیا کی فکر، دولت اور زندگی کی آسائشیں انہیں آ دباتی ہیں اور ان کا پھل کبھی پکتا نہیں. لیکن وہ بھی جو اچھی زمین پر گرا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغام سن کر اچھے اور فرمانبردار دل سے قبول کرتے ہیں اور برداشت کر کے بہت سا پھل لاتے ہیں. کوئی چراغ جلا کر برتن کے نیچے نہیں چھپاتا یا پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسے چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی ملے. جو کچھ پوشیدہ ہے ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ ڈھکا ہے اسے عیاں کیا جائے گا اور روشنی میں لایا جائے گا. لہذا خبردار رہو اور غور سے سنا کرو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے. استاد، آپ کی والدہ اور بھائی باہر کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میری ماں اور بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ایک دن یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھے اور ان سے کہا، آؤ جھیل کے اس پار چلیں. اور جب وہ جا رہے تھے یسوع سو گئے. تمہارا ایمان کہاں گیا؟ پھر وہ کھیتے ہوئے گراسینیوں کے علاقے میں جو گلیل کی جھیل کے پار ہے پہنچے. مجھ سے کیا کام؟ محنت کرتا ہوں، خدا میں اتار ڈال. تیرا نام کیا ہے؟ لشکر. خدا میں محنت کرتا ہوں، ہمیں عذاب نہ ڈال، ہمیں جانے دے ان سورہ میں، جانے دے جانے دے. واپس آؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. اور بدروحیں آدمی سے نکل کر سوروں میں جا گھسی. واپس آؤ. کہاں سے جاؤ؟ او جادوگر، ہمیں چھوڑ دو، اس جگہ سے چلے جاؤ. پیچھے چھوڑو، یہاں سے چلے جاؤ.
جہاں آپ جائیں گے میں بھی جاؤں گا. مجھے لے چلیں. گھر واپس جاؤ اور بتاؤ خدا نے تم پر کیا احسان کیا. یسوع اور ان کے شاگرد پھر بیت سیدا کی طرف چلے گئے. جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے.